رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ، سکالر و صاحب کتاب و خطاب جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں اور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح دوسرے معزز مہمان چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان اور ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، مذاہب عالم پر 3 کتب کے خالق، ماہر امراض دل، شوگر و ہارمونز، غیر ملکی جرائد میں ہیلتھ کے موضوعات پر بہت سارے مضامین شائع ہو چکے۔ میری مراد طبیب جسمانی و روحانی جناب ڈاکٹر اکمل مدنی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ سو آج کے اس پروگرام میں تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بھی انہی کو حاصل رہے گی۔ تو قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نعت کی تمہید کے طور پر جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ شعر ان دونوں شخصیات پر بہت صادق آتا ہے کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت عزت مآب جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب کے نامہ اعمال میں رقم ہوا چاہتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد،
سبحان اللہ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، سبحان اللہ سبحان میرے دل میں ہے یاد صلی اللہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب سبحان اللہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ محمد، سبحان اللہ سبحان میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، سبحان اللہ میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل رشک ہے موت میری، قابل فخر ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسے ہم دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیں کہ اصلاح اور معاشرہ، تو اصلاح جو لفظ ہے آپ کے ذہن میں اس کی کیا تشریح آتی ہے ماہ سیام کے حوالے سے یا اجتماعی طور پر؟ میں سب سے پہلے آپ کا اور مکس نیوز کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیک مہینے کے حوالے سے گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں جی کہ اگر ہم مذاہب عالم کی ہسٹری کو دیکھیں، اگر ہم ان کا جتنا بھی لٹریچر ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، تو تمام مذاہب میں جو متروک ہو چکے ہیں اور جو پریویل کر رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ کو روزے کا کنسیپٹ ملے گا۔ اللہ سبحان اللہ بے سبحان شک، اللہ، واہ واہ یعنی کہ روزہ کنسیپٹ کوئی اسلام میں کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے۔ روزے کنسیپٹ شروع اول دن سے جو بھی الہامی چیزیں ہیں، جو بھی روحانی چیزیں ہیں، جو بھی پیغمبرانہ چیزیں ہیں، نسبتیں ہیں، ان میں روزے کا کنسیپٹ ضرور ہے، واہ ان کے فالوورز میں، ان کی امت میں اور ان کے ہائر اتھارٹیز خوب میں۔ یہ بات اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کیوں اس طرح امپورٹنٹ کیا گیا کسی سوسائٹی میں؟ ٹھیک، لیکن جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی بھی دو انسان یا دو بھی اجناس جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہے، مختلف ہے، مختلف حیثیتوں کے حامل اشیاء ہیں، مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں، معاشرے کی اونچ نیچ ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کو وافر رزق دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تنگی دی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ کس کو ہم دے کے آزماتے ہیں، کس سے لے کے آزماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ایک جو بھوکا رہنے کا کنسیپٹ ہے، یہ بہت ہی ایک انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، میں انفرادی طور پر لوں گا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ جب اپنے سارا 11 مہینے شکم پروری کرتا ہے، اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اگر وہ نہ ملے تو لہٰذا جب وہ 1 مہینہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک بھی ایک قدر کا نام ہے، پیاس بھی ایک
قدر نایاب جی جنس جی ہے جی 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 جس کا شکر کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بھوکے رہتے ہوں گے, جو کہ پیاسے رہتے ہوں گے, تو وہ کس طرح گزار کرتے ہیں. یہ تو ایک سوسائٹی کا انفرادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو اس طرح بھوکا رہنا اور اپنے آپ کو ایک یعنی کہ بھوک پہ ہوتے ہوئے بھی اس سے اعتراض کرنا, اس کو اوائڈ کرنا, یہ ایک ڈسپلن سکھاتا ہے, انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے, انسان کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. لہٰذا انسان کی جو انفرادی شخصیت ہے اس میں بہت بڑا نکھار پیدا ہوتا ہے. گویا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اصلاح کے عمل سے گزر رہی ہیں. یعنی کہ انفرادی شخصیت ہے اور پھر اس کے اثرات سوسائٹی پر. قاری صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں جی کہ معاشرہ جو ہے ہمارا بہت ساری بنیادی اکائیوں کا مرکز ہے, محور ہے, تو کیا اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے یا اجتماعی طور پر ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب نے فرمایا کہ تمام مذاہب میں ہمیشہ روزے کا تصور رہا, اور روزے کا مین جو حاصل ہے, ہر چیز کا ایک حاصل ہوتا ہے, وہ حاصل ہے تتقون, لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب آئے الہامی, تمام کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی شکل میں یعنی کہ روزہ رہا, فرض رہا. ٹھیک ہے جی. کما یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں ان پہ بھی فرض ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ابھی داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے بھوک کے فضائل کے اوپر, جی صرف بھوک کے فضائل پہ. جی ڈاکٹر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا, اگر فرعون بھوکا ہوتا کبھی زندگی میں وہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. وہ کہتے بھوک تو بہت بڑی نعمت ہے. واہ واہ واہ, یعنی یہ بھی ایک انداز فکر ہے. جی دیکھیں نا, صوفیہ کرام میں جو بھوک ہے ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے. اچھا, یہ مستقل قدر ہے, مستقل قدر ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں, ایک دن روزہ ایک دن افطار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ رکھا, تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام نے جب ان کو فالو کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو آپ آزمائش میں نہ ڈالیں, اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. اب بھوک کے یہ آپ دیکھیں کہ ویسے صحت کے اوپر کتنے اچھے اثرات گزرتے ہیں. آپ دیکھیں اس ہماری صورتحال ہے معاشرے کی, اس میں جتنے بھی یعنی کہ ایک جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا, اس کا 90% تعلق اس کی زبان سے ہے. وہ زبان سے کوئی ایسے بول بولتا ہے تکبرانہ, وہ ایسے بول بولتا ہے جو دل آزاری والے, وہ ایسے بول بولتا ہے جو کہ دوسرے بندے کے دل کو پاش پاش کر دیتے ہیں, تکلیف دے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے اندر بتایا گیا کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور کوئی بندہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی, آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, اگر کوئی آپ سے زیادہ بھی کرے تو آپ نے کہنا بھائی میں روزے سے ہوں. دیکھیں زبان کا کنٹرول ہو گیا, یہ بھی اصلاح کا عمل ہے. اصلاح کا عمل ہے. اور صرف زبان کا روزہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد آنکھ کا روزہ ہے, پھر اس کے بعد یعنی کہ انسان کے خیالات کا روزہ ہے. جی انسان کے وجود کا پورا وجود کا روزہ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب اس کو اوپر صحیح یہ کر سکتے ہیں کہ جب میدا 24 گھنٹے مصروف رہے گا, کبھی بکری کی طرح یہ کھایا کبھی وہ کھایا, جی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی صحت پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. جب سر برے اثرات ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے نتائج بھی برے نکلتے ہیں. اس کے اوپر صحیح سیر اصل گفتگو تو ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں درازی عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں, چاہے جیپنیز ہیں چاہے اور لوگ ہیں, جن کی عمر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ درازی عمر میں ہے, تو وہ اکثر جو ہے وہ لوگ کم کھاتے ہیں. جی کبھی بھی آپ کو بسیار خور جو ہے نا جی, کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا. کبھی اللہ کا پیغمبر کوئی ایسا نہیں گزرا جو پیٹو ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی ایسا اللہ کا پیغمبر نہیں گزرا. تو ان چیزوں سے سخت ممانعت ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا تو یہ چیز
کو अच्छा नहीं समझा, ज्यादा खाना नहुसत की अलामत है। ठीक है जी जी, आप वो ऐसा जो अपना जो गुलाम है उसको भी सिलेक्ट नहीं फरमाया करते थे जो ज्यादा पेट हुआ, क्योंकि इसका माहासिल है तत्तकून। जब अल्लाह के वो अहकामात पे अमल करेगा और तकवा हासिल करेगा तो मुआशरे में खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना इस्लाह की सूरत हाल बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लाही मुआशरा के हवाले से चूँकि इसमें बहुत सारे चीज़ें छुपी हुई हैं, तो एक ख़ानदान के सरबराह पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से अपने ख़ानदान की इस्लाह करे, क्योंकि ख़ानदान भी तो बुनियादी इकाई है मुआशरे की। तो माह सयाम में खुसूसन सरबराह ख़ानदान पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? मैं ये समझता हूँ कि असल में इस्लाम ने इस मामले में जितनी वाज़ेह हिदायत दी है किसी मैंने और भी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं दी। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक के जरिए जो हिदायत दी है कि जो खानदान का हेड है उसी को जिम्मेवार करार दिया। वाह। और अगर हम इसी बात को आगे फैलाएं तो नीचे से लेकर हुकूमत तक जो यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी एक यानी कि फैमिली का हेड उसको तस्वर किया गया। सही। तो सरकार पास ने फरमाया कि जो आपसे अपने अयाल के मुताबिक पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने अयाल और अहल अयाल की किस तरह खिदमत की है, किस तरह तरबियत की है। लिहाजा तरबियत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो हेड ऑफ द फैमिली हो, हेड ऑफ द लोकल एरिया हो या हेड ऑफ द स्टेट हो। ये सारा एक फैमिली कंसेप्ट दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुराने सोशल इस्लामिक स्कॉलर थे इब्न खल्दून और हजरत शाह वलीउल्लाह जो थे, उन्होंने जो इस्लामिक सोशल वैल्यूज में इस चीज को बहुत यानी कि एलिब्रेट किया और उन्होंने बताया है कि सोशल इवल्स को और उन्होंने इब्तिदाई खानदान से किया। मुआशरा बनता ही खानदान से, क्योंकि खानदान की इकाइयां यूनिट बनकर एक कम्युनिटी बनती है, वो कम्युनिटी एक विलेज बनता है, विलेज सिटी बनता है, सिटी एक बहुत बड़ा स्टेट बनती है। सही, बिल्कुल सही। तो लिहाजा अगर यूनिट जो सेल है जो खानदान की इकाई है, अगर उसमें तरबियत का फुकदान होगा, अगर उसमें हेड ऑफ स्टेट खुद भी खराब होगा तो उसकी फैमिली खराब होगी तो पूरे मुआशरे में बिगाड़ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो हेड ऑफ द स्टेट को बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने खानदान को इस्लामी तलीमात के मुताबिक उसको जितना भी मुमकिन हो सके उसको चलाने की कोशिश करें। नाज़रीन, बड़ी अहम बात की डॉक्टर अकमल मदनी साहब ने कि ख़ानदान के सरबराह पर या कोई भी शख्स जो किसी भी महकमे का सरबराह है उस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद ही हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दे, वगरना हमें हिसाब देना होगा। तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए।
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता।
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब कारी मियां अब्दुल रऊफ कुरैशी साहब, मेरा सवाल ये है कि उलमा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, इन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस्लाह मुआशरा के हवाले से, और ख़ास तौर पर माह सयाम में तो फिर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आप चूँकि ख़ुद एक आलिम दीन हैं, तो क्या आप समझते हैं कि भी वो जो कौल व फ़ेल का अमल है उसमें अगर यकसानियत नहीं है तो फिर असरात भी मुरतब नहीं हो रहे? हम शाकी हैं कि भी हम बहुत कुछ तबलीग कर रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा। अब बच्चे सोशल मीडिया की तरफ माइल हो रहे हैं, गलत कामों में मसरूफ़ हो रहे हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है ये क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों असर नहीं हो रहा, आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्यों असर नहीं हो पा रहा मुदर्रिसीन का,
मुबल्लिगीन का, वालिदैन का। देखें, पहली तो बात यह है कि एक नफ्सियाती जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट है ना, वो ये है कि बच्चे वो काम करते हैं जो वो देखते हैं, खूब वो नहीं करते जो उनको कहा जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अगर वो हमें देखते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं और हम उसके ऊपर भाषण दें कि सिगरेट ना पिए आप, तो उनके ऊपर असर जीरो बराबर है। बिल्कुल ठीक है। बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है, अगर वो खुद से असर ले लेते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, लेकिन उसकी बात का असर कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इस यही वजह है कि एक बुजुर्गों के बारे में है कि उनकी एक वो अपने बच्चों को लेके आई, मासूम बच्चे को, वो शक्कर बहुत ज्यादा खाया करता था, तो बुजुर्गों से कहा कि बुजुर्ग दुआ फरमा दें, इस बच्चे को मना करें कि ये बहुत शक्कर खाता है। तो उन्होंने फरमाया बीवी इसको कल ले आना आप। वो कल दोबारा ले आई तो उन्होंने कहा बेटा शक्कर ना खाया करो। तो उनके जो साथ मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन थे, मुरीदीन, उन्होंने कहा कि किबला ये बात तो आप उनको कल भी कर सकते थे, आपने बिला वजह इतनी दूर से उस खातून को फिर बुलाया। तो उन्होंने फरमाया क्योंकि कल मैंने खुद शक्कर खा रखी थी, मैं इसलिए क्या उनको तबलीग करता कि आप शक्कर ना खाएं। क्या बात है, क्या जी, तकवा है। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, वाह, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वाह 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 जी, बिल्कुल सही कह। जी, जब ये मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, वालिदैन खुद रोजा खुदा न खास्ता नहीं रखेंगे, खुद नहीं उठेंगे, बच्चों को नहीं उठाएंगे, नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, वजू नहीं करेंगे। अभी आप देखें, वजू हजारों बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाएं, वजू में पहली बात है कि बंदा वाशरूम जाएगा, जी ठीक हो गया। अब जो बंदा वाशरूम गया उसको जो है ना एक किस्म की एक अफाका हासिल हो गया। जी 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 जी। उसके बाद सर वो मिसवाक करेगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर उसने हाथ धोने हैं, उसके बाद उसने नाक धोना है, उसके बाद उसने चेहरा धोना है जी, उसने हाथ धोने हैं जी, उसने मसा करना है जी, उसने पाँव धोने हैं जी। आप मुझे बताएं, खुद वो अपना खुद सज संवर रहा है, अपनी गलाजतें, अपनी नजासतें धो रहा है, जो जाहिरी हैं वो भी और जो बातनी है वो भी। सुभान अल्लाह, सुभान जी, क्योंकि उसको अल्लाह का हुक्म समझ के ये कर रहा है, वो भी धो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि फिर सारा घर कैसे नहीं खड़ा होगा। वाह 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 जी, और अगर हम खुद सोए रहें और हम ये तवक्को रखें कि जनाब बच्चे ठीक है, वो अगर अल्लाह पाक 5-7 बच्चों में से एक को एक हिदायत दे देता है तो तहज्जुद गुजार बना दे तो उसकी मेहरबानी है, सारे भी बना दे तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन बहरहाल माँ बाप का तो असर है ना जी, जाहिरी तौर पर जो देखेगा उसका असर होगा। बिल्कुल माँ बाप का असर होगा, बिल्कुल होगा, 1000% होगा जी। डॉक्टर साहब, पूरे साल जराइम की खबरें आती रहती हैं, अगवा, डकैती, जिना, बदमाशी, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, माह सयाम में भी सारे ही काम बज़ाहिर होते नजर आते हैं, तो ये जो माह सयाम है, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग उन जराइम से जो है वो दूर नहीं रहते और वो जराइम भी उसी तरह जारी रहते हैं? तो आखिर इस किस तरह ये मुआशरा जो है बेहतरी की तरफ राग़िब होगा? क्यों नहीं लोग इस्लाह की तरफ आते? आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बेचैनी कब शुरू होती है? सोसाइटी में बेचैनी तब शुरू होती है, या एक घर के अंदर भी एक बेचैनी आपने देखा होगा, जब खबरें देखते हैं कि भाई ने भाई के खिलाफ मुकदमा कर दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, जायदाद के ऊपर झगड़े हो गए। ये सब अदम हमवारी है जी, अनबैलेंस जो है सोसाइटी में, उसकी वजह से होता है। अच्छा, अदम मसावात की। अब अदम मसावात जो है वो इस तरह होती है कि एक शख्स को दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं होता, खूब कि वो दूसरे के हकूक दबा लेता है, उसे पता नहीं होता कि दूसरा किस मसले से गुजर रहा है, किस कैफियत से गुजर रहा है। इस्लाम ने इस मसले को एड्रेस किया, ठीक है। मसलन जब एक शख्स जो है 14-15 घंटे रोजा रखता है, भूख प्यास से रहता है, तो उसको एहसास होता है कि जो मेरा हमसाया गरीब है, ये मेरा भाई गरीब है, ये मेरा अजीज कार गरीब है, इस पर बेचारे पर ये तो पूरा साल इस तरह कैफियत में गुजारता है। तो फिर उसके दिल में कैफियत चेंज होती है, एहसास पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। फिर वो दीन की रफ़त में जाता है, अल्लाह ताला की कुरान मजीद की तिलावत, हज़ूर पाक के फरमान मुकाबले, तो उसके अंदर एक तब्दीली पैदा होती है। वो तब्दीली उसको उसका गरीब दोस्त है, साथी है, रिश्तेदार है, हमसाया है, सोसाइटी का मेंबर है, वो उसको उसकी मदद पर उभारती है। जब ये होता है तो फिर वो जो दिल की कदूरतें हैं वो दूर होती है। वाह वाह
یہ تو ایک پہلو، ایک اس کا پہلو یہ بہت خوبصورت پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ میں سے شادی کی گنجائش نہ رکھتا ہو اس کو چاہے کہ وہ روزے رکھے، اس کا نفس پر کنٹرول کرنے، جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ جو یہ روزہ ہے یہ سیلف، میں نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ سائیکالوجیکلی یہ سیلف ڈسپلن کی تربیت دیتا ہے، انسان کو آؤٹ آف باؤنڈ ہونے سے بچاتا ہے. اور جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ بھرے پیٹوں کے ہاتھوں سے زیادہ ہوتے ہیں، بھوکے لوگوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ اپنے اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھیں، اپنے جتنے بھی مصلحین ہیں ان کی تعلیمات دیکھیں، وہ ہمیشہ ان کے بھوکے پیسے زیادہ اللہ اکبر، بے شک. ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں ان کے دسترخوان بھرے ہوتے تھے لیکن تقسیم کر دیتے تھے. اللہ اکبر، ہرس نہیں تھی. تو اگر سوسائٹی جو ہے اس تک قناعت آتی ہے، سیلف ریسٹرکشن آتی ہے، سیلف ڈسپلن آتی ہے، تو اس سے جو ہے کیوں کہا گیا کہ دیکھیں کہ جس کا پیٹ بھرا ہوگا اور وہ جو ممنوعات ہے اس کو اوپنلی دیکھے گا یا اس کا حصہ بنے گا تو اس کو جرم پر اکسایا جائے اسے. لیکن اگر وہ روزے کے ساتھ ہوگا، جیسے فرمایا طہارت کے ساتھ ہوگا، اگر سیلف ریسٹرین میں ہوگا تو پھر وہ ان سے دور رہے گا. تو اگر یہ سوسائٹی اس طرح چلے گی تو پھر یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم کم ہوں گے. یہ جرائم یعنی کہ معاشی جرائم ہوں یا وہ جس سے بھی سوشل جرائم ہوں ان میں خاطر کمی آئی. یہی وجہ ہے کہ سرکار پاسم کے دور مقدسہ میں اور صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے دور مقدسہ میں آپ کو جرائم کی تعداد اس لیے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پیرا کرتا. اچھا قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک ممتاز تاجر رہنما بھی ہیں اور ایک بہت بڑے گروپ گلستان گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین بھی ہیں. تو ماہ سیام میں جو شکایات ہے عموماً تاجروں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بھئی چیزیں سستی کرنے کی بجائے وہ مہنگی بک رہی ہیں، اسٹاک کیا جا رہا ہے، ذخیرہ کیا جا رہا ہے، عید کے لیے کیا جا رہا ہے. حالانکہ غیر ممالک میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت سارے ممالک کی سیر کر آئے ہیں، بھئی وہاں سے چیزیں رمضان ممالک میں وہ لوگ سستی کر دیتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے. تو آخر یہ کیسے ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرف راغب ہوتا ہے اور کیوں نہیں اصلاح کی طرف آتے لوگ؟ یہ بڑا یار ایسا دردناک یہ سوال ہے اور ایسی ایک یہ حقیقت ہے کہ ہم اس حقیقت پہ یعنی کہ شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، برسا برس سے یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے. صرف آپ رمضان کو چھوڑ دیں، آپ سر جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے آپ دیکھ لیں وہ جو اصلاح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ابھی آپ کسی نے کہہ دیا کہ پیناڈول کی بڑی اہمیت ہے جی، تو وہ مارکیٹ سے سر وہ دوائی غائب ہو جاتی ہے جی. ٹھیک ہے نا سر، کسی نے کہہ دیا کسی اور چیز کی کوئی سیرپ کی بڑی اہمیت ہے جناب، وہی پتہ چلتا ہے پوری مارکیٹ سے سیرپ غائب ہو گئی. کورونا کے دنوں میں ماسک جو ہے وہ 50 روپے کا بکا، جو حالانکہ 1 روپے کا ماسک ہے. اچھا، اس کے بعد سر آپ اس کو چھوڑیں، آپ سر اس کو دیکھیں کہ جب زلزلہ آیا تو وہاں پر کفن تک کے جناب جو ہے جی وہ مہنگا ہو گیا. تو آپ یہ تو اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ جی جو بندہ خوف خدا والا ہے، ایک ریڈی والے کا کیا قصور ہے آپ بتائیں؟ وہ تو بیچارہ منڈی سے جو اس کو ریٹ ملے گا وہ لے آئے گا، اس کے اوپر کوئی جائز اپنا منافع رکھے گا وہ لے لے گا. ٹھیک ہے نا جی. اصل تو بات یہ ہے کہ جی جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے پہلے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے، سب کھجوریں سٹاک کی ہوئی ہیں، سب چیزیں سٹاک کی ہوئی ہیں، اس کا بہترین جو علاج ہے نا جی وہ میرے نزدیک یہ ہے. میں نے 2-3 کام کیے ہیں اچھے سے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھے کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں اپنے سٹاف کو عصر کی نماز کے فوراً بعد ان کو چھٹی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہمارا پراپرٹی کا کاروبار ہے تو عام طور پہ ہمارے 2 سیشن چلتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبان کے 2 سیشن ہوتے ہیں نا، ایک دن کے ٹائم ہوتا ہے، ایک سر لوگ جب اپنی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، اپنے سر دفتروں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے، کوئی پراپرٹی کی بات چیت کریں گے. تو یہ 2 سیشن چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے اس دوسرے سیشن کو جو ہے نا سکپ کر دیا. ہاں جی، یہ 20 سال سے سکپ کیا ہوا ہے. اس کی سر وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عصر کے بعد چھٹی نہیں دیتے، کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں افطاری کے ٹائم کہ لوگ موٹر سائیکل یا گاڑی کس سپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سر اگر ڈیٹا نکال کے دیکھیں
اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں جی. وہ بندے وہ گھروں کی عیدیں برباد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو ہم ٹائم سے کام کو نہیں کرتے, کھجوریں ٹائم سے سٹاک کر لیں, کپڑے ٹائم سے بنا لیں, جو جوتی لینی ہے ٹائم سے لے لیں, جو کام کرنا ہے ٹائم سے لے لیں. ہم نے اینڈ ٹائم پہ رات جناب جو چاند رات ہے نا جی اس میں سارے کام کرنے ہیں جی. اب مجھے بتائیں جب اتنا ہو تو وہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا جی اگر وہ آپ جائیں تو وہ بالکل ڈسپلن برقرار نہیں رہ سکتا. اس لیے جب ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو عذرو مسلمان ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنا, پہلے سے انتظام کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ جناب ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا جی کمر کس لیا کرتے تھے کہ جی یہ شعبان معظم آ گیا ہے جناب, سب تیار ہو جاؤ بھائی آگے رمضان آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کمر کسنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے, اس سے مراد ہے جو اس کے معاملات تھے ذہنی فکری جسمانی ہر طرح سے تیاری ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں چاند رات کو جوتیاں لی جاتی ہیں, چاند رات کو کپڑے دیے جاتے ہیں, چاند رات کو سارے کام کیے جاتے ہیں. لوگ 2 مہینے پہلے پیمنٹیں روک دیتے ہیں, ادائیگی کرنے کی بجائے الٹا روک کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو لوگوں کو بالکل ٹائم کے اوپر جب وہ پیمنٹیں ہوتی ہیں وہ بھی منت ترلا کر کے کہیں سے مانگ تانگ کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراتفری ہو جاتی ہے. تو اس ساری معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہماری پریشانی 2 وجوہات کی بنیاد پر ہے. انسان کی پریشانی ایک تو وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے, دوسرا نصیب سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. جی سر, اگر وقت سے پہلے ہم کام کر لیں, اب اس کا جواب بھی اسی کے اندر ہے. اب یہ پریشانی ہے نا سر, جی اب اس کا جواب پریشانی کا حل بھی اسی کے اندر ہے کہ ہمیں پہلے وقت سے پہلے کام کر لینا چاہیے اور جو ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں اس کو کام کو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح. فرض کریں میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے, مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو مجھے 7 لاکھ کی فیزیبلٹی بنانی چاہیے اور وقت سے پہلے بنانی چاہیے تاکہ وہ کام سہولت کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا سر. اسی کے اندر ہی اس کا فارمولہ بھی دیا گیا ہے, نصیب سے زیادہ چاہنا, وقت سے پہلے چاہنا. تو بھائی وقت سے پہلے آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ آج سے اس کی پلاننگ شروع کریں. دیکھیں ابھی جب الحمدللہ یہ حج بڑے اپنی شان و شوقوں سے ہوا کرتا تھا, اللہ کرے اس سال بھی ہو جائے, کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کو محدود کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں پورا سال حج کی تیاری چلتی ہے, پورا سال. بالکل ایسی ہے. وہ 4-5 دن کا جو ایونٹ ہے اس کی پورا سال تیاری رہتی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تو حج کے وہاں رہے ہیں, بڑے سینئر عہدیدار رہے ہیں, تو آپ پوچھ رہے ہیں ان سے, سارا سال تیاری چلتی ہے تب جا کے وہ اپنے پایہ تکمیل تک معاملات پہنچتے ہیں. اس واسطے ہمیں وقت سے پہلے سارے معاملات کو اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے, ان کی جو لاہ عمل بنانا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی فرمائے. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا تاجران جب ریٹ بڑھا دیتے ہیں یا دیگر کرتے ہیں, اس طرح کی منافع خوری میں بہرحال برکت کا پہلو نہیں ہوتا, کثرت کا پہلو ہو سکتا ہے, برکت کا پہلو نہیں ہوتا. ڈاکٹر اکمل بندی صاحب, ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام عطا کیجیے. ہاں, میں مکس کے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے. ایسا مہینہ جیسے کہ میں نے اپنی بات شروع کی تھی, میں بتایا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طریقے سے شروع سے رہا ہے, اور یہ ابھی تک بھی آپ دیکھیں تمام مذاہب جو دنیا میں سے پریویل کر رہے ہیں, روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. تو ہمارا جو اسلام میں جو اس کی فارم ہے وہ انتہائی پیورسٹ فارم ہے. تو اس میں آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے, حضور پسند کی تعلیمات پر عمل درآمد ہونے کے لیے, اپنی آخرت کی بہتری کے لیے, اصلاح معاشرے کے لیے جس کی ابھی ہم نے بات چیت کی ہے, آپ اس مہینے کی تمام برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی تمام کوششیں کریں, نہ صرف اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے. جی قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب, آپ بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام. جی میں نے بھی یہی گزارش کی ہے کہ ایک تو جو بھی کام کرنا ہے افطاری سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ کام مکمل کر لیا جائے, اور عذرائے کرم سڑکوں کے اوپر نہ مہربانی فرمائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں موبائل جو ہے نا وہ سڑکوں پہ سنا جا رہا ہے, سڑکوں پہ ٹینٹ لگ رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر جناب تبرک تقسیم ہو رہا ہے, سڑکوں پہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور ادھر سے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, ادھر سے اتنی زور کی ٹریفک چلتی ہے,
وہ بہت نقصان ہوتا ہے, بہت سارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ عیدیں برباد ہو جاتی ہیں, بچے خراب. آپ پورا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنا نقصان ہے جس کی انتہا نہیں ہے. لہٰذا میری پہلی اور آخری نصیحت کہ آپ افطاری سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہر بندہ اپنے گھر پہنچ جائے. اگر وہ نہیں پہنچتے تو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ کے افطاری کرے, سڑک پہ ذرائع کرم نہ آئے, کیونکہ اس وقت بہت افراتفری کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کے جو ہے نا وہ شکایات آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو بھی کام کرنے ہیں ان کی پہلے سے پلاننگ کر کے ان کو کر لیا جائے. وہ بالکل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں ریٹ پہ مل جائیں گی. بالکل صحیح ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاند رات کو جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں, اور اس کے اندر بہت زیادہ بے ادبی بھی ہوتی ہے. جو عام طور پہ پورا سب مہینہ انسان نے نیکی کی ہوتی ہے, وہ ایسی کو بد نظری ہو جاتی ہے کہ وہ ساری نیکیاں دو پہ لگ جاتی ہیں, اور اس طرح سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے اور ہمارے سارے معاشرے کے لیے باعث رحمت و برکت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ مکس نیوز کے لیے اور بدلتا زمانہ کے لیے اور ان کے پورے سٹاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باعث برکت, باعث رحمت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مزید دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کھیتی باڑی والے لوگ ہیں, تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹکے ہوئے معاملات میں آسانی فرمائے. اور بس یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلیات, آفات, یہ کورونا کی وبائیں, اس جیسی اور دیگر ظاہری باطنی تمام وباؤں سے اللہ پاک پاکستان کو محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. جناب ڈاکٹر اکمل ودی صاحب, آپ کا شکریہ حضور کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, سیر حاصل گفتگو کی. قاری میاں عبداللطف قریشی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کی. ناظرین, پروگرام کا اختتام میں اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم پر جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے اچھے طریقے سے پورا کریں, پھر یہ معاشرہ جو ہے اصلاح کی طرف راغب ہوگا اور بہت ساری تبدیلیاں معاشرے میں آئیں گی. تو اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذی شان سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا